اپنی سرگزشت تو خیر کیا بیان کرے گا، البتہ سرسری گزشت بیان کر دے تو دوسری بات ہے۔ لہٰذا میں بھی اس صحرا کو ذرے میں سمیٹنے اور اس سمندر کو قطرے میں جذب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس اختصار کے بدولت اور کچھ نہ سہی، لوگ مجھ کو کم عمر تو سمجھ ہی لیں گے کہ کیا ننھی سی عمر کی ننھی سی داستان ہے۔ یہ حادثہ 2 فروری سن 1909 عیسوی کو بندرا بند ضلع متھرا میں پیش آیا کہ میں نے بھی کرشن جی کی جنم بھومی کو اپنی جنم بھومی بنا لیا۔ کوئی مناسبت نہ سہی، مگر ایک عجیب و غریب نسبت تو ہے ہی، اور اگر کوئی اس کو گستاخی کہے تو بھی اس بے ساختہ گستاخی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ سنا ہے کہ اللہ رکھے بے حد ناسمجھ پیدا ہوا تھا۔ والدین نے میرا نام محمد عمر رکھا، اور جب تک والدین کا بس چلا وہ مجھ کو محمد عمر بنائے رہے۔ ہوش سے پہلے میں گوشت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ باتیں جو میں نے اپنے متعلق سنی ہیں، خود مجھ کو یاد نہیں ہے۔ کہ میں بچپن میں بے حد بیمار رہا کرتا تھا، اور علاوہ دوسری وقتی بیماریوں کے ضعف معدہ کی شکایت نہایت تسلسل کے ساتھ جاری تھی، اور اس کی وجہ سے نہایت سخت پرہیز ہوتا تھا، اتنا سخت پرہیز کہ میں والد صاحب کو کھانا کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اور اسی سے خوش ہو جاتا تھا کہ میں نہ صحیح میرا باپ تو کھانا کھاتا ہے، اور اگر وہ کبھی شوربے میں ڈوبی ہوئی انگلی چٹا دیتے تھے تو دیر تک چٹخارے لیتا تھا۔ سنا ہے کہ اسی زمانے میں سب سے پہلا شعر میں نے کہا تھا جو مطلع تھا کہ نہ دانا نہ پانی میں کس سے کہوں، ارے میرے اللہ میں کیا کروں۔ اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی، اور یہ واقعہ میں نے نہایت تواتر کے ساتھ کئی مرتبہ والد محترم اور والدہ محترمہ سے سنا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ شعر مجھ سے کیوں کر سرزد ہو گیا۔ میں نے اپنی ہوش کی آنکھیں بھوپال میں کھولی، جہاں والد محترم یو پی پولیس سے مانگ لیے گئے تھے اور انسپکٹر جنرل تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھوپال کے الیگزینڈرا ہائی اسکول کے انفینٹ کلاس میں داخل کیا گیا تھا، اور اسکول کی وردی یعنی سیاہ شیروانی اور آسمانی رنگ کا صافہ میرے لیے مہیا کی گئی تھی۔ مجھ کو اسکول سے اتنی دلچسپی تھی کہ جمعے سے سخت نالا رہتا تھا کہ اسکول بند کیوں رہتا ہے، اور اس دلچسپی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اسی اسکول میں شریفوں کا ایک باغ تھا، اور پھلوں میں شریفہ مجھ شریف زادے کو بہت ہی پسند ہے اور میری سب سے شہزور کمزوری ہے۔ بھوپال کے شریفے مشہور ہیں، اور اس باغ کے شریفے تو مشہور ہی نہیں بلکہ معروف بھی تھے۔ میں اسکول میں 2 سال ہی رہنے پایا تھا کہ والد صاحب لکھنؤ آ گئے، اور لکھنؤ میں میرا داخلہ چرچ مشن ہائی اسکول میں ہو گیا، اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول حسین آباد میں آ گیا، جہاں میٹرک فیل ہونے تک رہا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنؤ میں فیل ہونے والے کلکتے جا کر پاس ہوا کرتے تھے، لہذا مجھ کو بھی کلکتے جانا پڑا اور پھر لکھنؤ آیا۔ اس زمانے میں نے شاعر ہونا شروع کر دیا تھا، اور والد صاحب سے چھپ کر سگریٹ پیتا اور شعر کہتا رہتا تھا۔ یہ طے تھا کہ اگر ان دونوں مشاغل میں سے کسی کی اطلاع والد صاحب کو ہو گئی تو طبیعت صاف کر دیں گے۔ مجھ کو اپنے اس زمانے کے اشعار میں سے صرف ایک شاہکار یاد ہے، آپ بھی سن لیں۔ تمہارا شربت دیدار ہی ان کو شفا دے گا، تمہارا شربت دیدار ہی ان کو شفا دے گا، جو عشق مرض مہلک کے کبھی بیمار ہو جائیں۔ مرض کی رے کو اگر ساکن کی بجائے متحرک کر لیتا اور صحیح طور پر مرض کہتا تو بھی اس شعر پر کوئی آنچ نہ آ سکتی۔ ایسا شعر اب باوجود کوشش کے میں تو کہہ نہیں سکتا۔ تمنا تھی تو صرف یہ کہ میرا کلام کسی رسالے میں چھپ جائے۔ آخر یہ حسرت بھی پوری ہو گئی، اور لکھنؤ کے ایک رسالے میں، جس کے نام ہی سے اس کا معیار ظاہر ہے، یعنی ترچھی نظر،
اسی ترچھی نظر میں میری یہ غزل چھپ گئی. کچھ نہ پوچھیے میری خوشی کا عالم پھولا نہ سماتا تھا. میں نے وہ رسالہ کھول کر ایک میز پر رکھ دیا تاکہ ہر آنے جانے والے کی نظر اس غزل پر پڑ سکے. مگر شامت اعمال کہ سب سے پہلی نظر والد صاحب کی پڑی اور انہوں نے یہ غزل پڑھتے ہی ایسا شور مچایا کہ گویا چور پکڑ لیا ہو. والدہ محترمہ کو بلا کر کہا، آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے. ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوتی ہے. تیرے کوچے میں ہم جا کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جاتے ہی کیوں ہیں؟ کس سے پوچھ کر جاتے ہیں؟ والدہ بیچاری سہم کر رہ گئیں اور خوفزدہ آواز میں بولی، غلطی سے چلا گیا ہوگا. مختصر یہ کہ اب میں شوکت تھانوی بن چکا تھا اور اب کوئی طاقت مجھ کو شوکت تھانویت سے باز نہ رکھ سکتی تھی. اسی زمانے میں علی گڑھ جا کر جھانکنے کی کوشش کی، مگر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا اور مجھ کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر فکر معاش میں مصروف ہو جانا پڑا. روزنامہ ہمدم اس دور کا بہت بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا. بابا صحافت سید جالب دہلوی اس کے ایڈیٹر تھے اور مجھ کو بحیثیت مترجم کے انہی کی تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا. سید جالب نے میرا سب سے پہلا مزاحیہ مضمون میٹھے چاول ایک رسالے میں پڑھا اور دوسرے ہی دن مجھ کو حکم دیا کہ تم ہمدم کا فقاہیہ کالم 2 باتیں لکھنے کی کوشش کرو. لہذا میں نے یہ مشق شروع کر دی. کچھ دن اور گزرنے کے بعد شذرات لکھوانا شروع کر دیے اور اب میں شعبہ ترجمہ سے مستقلاً عملہ عدالت میں آ گیا. یہاں تک کہ 5 سال بعد جب سید جالب دہلوی ہمدم سے رخصت ہوئے تو مجھے کو ان سے چارج لینا پڑا. کچھ دن بعد ملک نصر اللہ خان عزیز نے آ کر چارج لے لیا اور میں روزنامہ اودھ اخبار کی ادارت کے لیے، جو منشی نیول کشور آن جہانی کی یادگار تھا، چلا گیا. اودھ اخبار کے بعد روزنامہ ہند کا ایڈیٹر رہا. خود اپنا روزنامہ طوفان کے نام سے جاری کیا اور آخر کار جب لکھنؤ میں آل انڈیا ریڈیو نے اپنا اسٹیشن قائم کیا تو میں اس کے عملے میں اسٹاف آرٹسٹ بن کر آ گیا. کئی سال ریڈیو میں رہنے کے بعد پنچولی آرٹ پکچرز لاہور نے مجھ کو طلب کیا اور میں اس کے عملے میں پہنچ گیا. اسی زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے سانگ پبلسٹی کا محکمہ قائم کیا اور مجھ کو یو پی کے لیے سانگ پبلسٹی آفیسر بنا کر بھیجنا چاہا تو گزیٹڈ آفیسر بننے کے شوق میں نے یہ پیشکش قبول کر لی. 4 سال بعد جب یہ محکمہ ٹوٹا تو میرے لیے پنچولی آرٹ پکچرز لاہور کے دروازے بدستور کھلے ہوئے تھے. 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے وقت میں لاہور ہی میں تھا. لہذا مجھے صرف اتنی ہجرت کرنا پڑی کہ فلم سے پھر ریڈیو کی طرف آ گیا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر لاہور میں رہ گیا، جہاں سے میرے اصل پیشے یعنی صحافت نے مجھ کو چھین لیا اور روزنامہ جنگ کراچی کے عملے میں شامل ہو گیا. جب انقلابی حکومت نے راولپنڈی کو عبوری دارالحکومت بنایا تو جنگ بھی کراچی کے علاوہ راولپنڈی کو اپنا میدان بنانے کے پر آمادہ ہو گیا اور میں جنگ راولپنڈی کی ادارتی ذمہ داریاں لے کر راولپنڈی آ گیا، جہاں اب تک موجود ہوں. اس تمام مدت میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا. ہر قسم کی تصنیف و تالیف. بچے تو خیر چند ہی ہیں مگر کتابیں اب 73 ہو چکی ہیں. 10 منٹ تو صرف انہی کا نام گنانے کے لیے درکار ہیں جو اب مجھ کو نہ مل سکیں گے، اس لیے کہ 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں.